ایک مرتبہ ابو جہل ایک یہودی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آج اگر تو اس درخت سے کلمہ پڑھوا دے گا تو ابو جہل تجھ پر ایمان لائے گا، کلمہ پڑھ لے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، چلو آج ایک سودا کیا جائے، اس درخت کو چھوڑو، تمہارے ہاتھ میں جو کنکری ہے، جو پتھر ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو کیا کرے گا؟ ابو جہل نے کہا کہ محمد، اگر میری مٹھی میں بندھا پتھر یا کنکر کلمہ پڑھ لے تو میں ایمان لے آؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ ابو جہل کافر تھا، اسلام کا دشمن تھا بڑا مکار، تھا بڑا کمینہ، تھا بڑا بدبخت۔ آپ دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر سے کہا، اللہ کا کرم ہوا اور اس پتھر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے شرط لگائی تھی، اے محمد، اگر یہ پتھر کلمہ پڑھے گا اور آواز میرے کانوں تک آ گئی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے کرم سے پتھر کلمہ پڑھ دیا، آواز ابو جہل کے کانوں تک چلی گئی۔ ابو جہل نے جانتے ہیں کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کا پتھر جو کنکری تھی اس کو زمین پر دے مارا اور کہنے لگا، واہ محمد واہ، تیرا جادو تو پتھروں پر چل جاتا ہے۔ اب کیا کہنا، جو کمینہ ہو، جو بدبخت ہو، جو کافر ہو، جو مشرک ہو، جو منافق ہو، اس کو کیا پتہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیا ہے، اسے کیا پتہ؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد، تیرا جادو تو پتھروں پر بھی چلتا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل کہتا ہے، نہیں محمد، میں نہیں مانوں گا، وہ درخت جو سامنے ہے، اگر وہ درخت کلمہ پڑھ لے تو پھر میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ ابو جہل کے ساتھ یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ تم اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ محمد نے تجھے بلایا ہے۔ یہودی اس درخت کے پاس گیا اور جانتے ہیں کیا بولا؟ یہ نہیں بولا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، بلکہ اس یہودی نے درخت سے کہا کہ اے درخت، وہ آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا یا کھڑا ہے اس نے تمہیں بلایا ہے۔ اب اتنا کہنا تھا کہ درخت اپنے وجد میں آیا اور درخت سب سے پہلے آگے کی طرف جھکا، پھر پیچھے کی طرف جھکا، پھر دائیں کی طرف جھکا، پھر بائیں کی طرف جھکا اور پورے وجد میں آ کر درخت جھومنے لگا۔ محدثین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ درخت زمین کو پھاڑ کر باہر آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر گر گیا اور کلمہ پڑھ دیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا، واہ محمد واہ، تو بہت بڑا جادوگر ہے، تیرا جادو تو پتھروں پر کیا درختوں پر بھی چلتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ابو جہل کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب کو یا پھر ابو جہل کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے، مگر ابو جہل کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں تھی۔ ابو جہل نے کہا کہ واہ محمد، تیرا جادو تو پتھروں پر کیا درختوں پر بھی چلتا ہے۔ اور وہاں پر جو یہودی کھڑا تھا وہ یہ سب کچھ دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل کیا جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ میرے نبی کی شان تھی، یہ میرے نبی کا مقام تھا کہ پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے، درخت بھی کلمہ پڑھتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڑ پودے بھی سلام کیا کرتے تھے، جو ابو جہل کو نصیب نہیں ہوا اور ایک یہودی مسلمان ہو گیا۔